الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل على روضۃ محمد فی الریاض وصل على بلد محمد فی البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان رزق کی فراوانی اور رزق کی قدردانی یہ عنوان ہے. اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رزق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر رزق کی کشادگی، وسعت، عافیت سے روزی ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعاؤں میں رزق کی کشادگی اللہ تعالیٰ سے مانگی. مثلا آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے میں
اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا مانگتے ہیں۔ آب زمزم پیتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہاں بھی رزق کی وسعت مانگی۔ پھر دو سجدوں کے درمیان دعا مانگتے ہیں رب اغفر لی واہدنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی واہدنی، اس میں بھی رزق کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ فجر کے بعد ایک دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا رزقا متقبلا عملا صالحا۔ تو بے شمار دعائیں، اور ایک دعا آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے رزق کی کشادگی، رزق کی برکت، رزق کی وسعت یہ مانگی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے تو حضور سے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ہم احد پہاڑ کو سونے کا بنا کر آپ کے ساتھ چلا دیں، آپ کو اٹھانا بھی نہ پڑے، جہاں جہاں آپ جائیں گے یہ آپ کے ساتھ رہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں منع کر رہے ہیں، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق مانگنا، جگہ جگہ یہ دعا تعلیم دینا، یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ اللہ سے رزق مانگنا، رزق میں برکت مانگنا، رزق میں وسعت مانگنا، رزق میں کشادگی مانگنا، یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، یہ پرہیزگاری کے خلاف نہیں ہے، تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نعمتوں میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کروں، یہ بہتر ہے اس سے کہ میں مصیبتوں میں پڑ کر صبر کروں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، مفلسی، تنگی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، برداشت نہیں کر پاتا۔ تو رزق اور پھر رزق میں وسعت، برکت، عافیت، حلال رزق، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اگلا عمل ہے، اگلی تعلیم ہے، وہ یہ کہ اگر اللہ پاک نے ہم پر یہ احسان فرمایا، کرم فرمایا، ہمیں اپنے خزانوں سے عافیتوں کے ساتھ رزق نصیب فرمایا، تو اب ہم اس کی قدر کریں، ناقدری نہ کریں۔ اگر ناقدری کریں گے تو اس نعمت سے محروم ہو سکتے ہیں، اور انسانی مزاج ہے جب کوئی نعمت فراوانی سے حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان اس کی قدر نہیں کرتا، پھر ناقدری کرتا ہے۔
میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. ہم کہیں گے کسی نے ہمیں شربت پیش کیا، چھوڑ دیا. کسی نے ہمیں کولڈ ڈرنک پیش کی، چھوڑ دی. کسی نے ہمیں کھانے کے لیے کوئی اور چیز دی، ہم نے برتن میں لی، 2 نوالے لیے، چھوڑ دیا اور پھر اس کو ضائع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جس نعمت کے پہلے نوالے کے ہم محتاج تھے، اسی طرح اس کے آخری نوالے کے بھی ہم محتاج ہیں. پہلا ملا تو آخری ملا. اگر یہ نعمت نہ ملتی تو کیا کرتے؟ سچ بتائیں، صبح سے رات تک، رات سے صبح تک، گرمی میں، سردی میں، دھوپ میں باہر گھوم رہے ہیں، آفس کے چکر لگا رہے ہیں، کارخانے میں، یہ کس کے لیے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ رزق کے لیے تو کر رہے ہیں نا، کہ رزق حاصل ہو جائے. یعنی ساری محنت، ساری تگ و دو، ساری مشقتیں، ساری پریشانیاں رزق کے لیے. اور جب رزق آیا تو اس کی ناقدری کی، اس کی قدر نہیں کی، اس کو نظر انداز کیا. یہ اللہ تعالی کو ناراض کرنے والی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو انگلیوں کو بھی چاٹتے، پلیٹ کو، برتن کو اتنا صاف کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں برتنوں میں حضور کا برتن پہچان لیتی کہ اس میں حضور نے کھایا ہے. کیا آپ کو چیزیں میسر نہ تھیں؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم کھانے کے کون سے ذرے میں اللہ نے برکت رکھی ہے؟ کیا معلوم اللہ نے کون سے ذرے میں برکت رکھی ہے؟ تو میں جیسے پہلے نوالے کا محتاج ہوں، ایسے ہی اس کے آخری ذرے کا بھی محتاج ہوں. یہ موضوع میں نے آج اس لیے رکھا کہ ہمارے ہاں گوشت کی فراوانی ہو گئی الحمدللہ. تو اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں یا جن کے حالات یہ ہیں کہ وہ صرف سال میں اسی موقع پر گوشت کھانا ان کو میسر ہوتا ہے. ایسے میں خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری نہ ہو. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم تھے. ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو سامنے حضرت کے ایک مسلمان تھے لیکن دین سے دور تھے. ظاہری وضاقتہ جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہے اس طرح سے تھی. تو وہ کھانا تناول فرما رہے تھے وہ صاحب، تو کھانے سے بوٹی نیچے گر گئی. بوٹی نیچے گر گئی ٹرین میں.
اس شخص نے پاؤں سے شوز پہنے ہوئے تھے، پاؤں سے بوٹی کو نیچے کر دیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، دیکھو ایک بات یاد رکھو، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں ان کا کوئی عمل بھی کسی کو رسوا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ یاد رکھو۔ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں وہ ہر وقت امت کی اصلاح کے لیے فکر مند رہتے ہیں، جیسے اللہ کا نبی امت کی اصلاح کے لیے فکر مند رہتے ہیں، امت کے لیے کھلتے ہیں، اسی طرح اللہ کے محبوبین بھی کسی کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ حضرت کے ساتھ خادم تھے، ان سے فرمایا کہ بھئی یہ بوٹی اٹھاؤ، اس کو دھو کے لاؤ، میں کھا لیتا ہوں۔ اٹھاؤ، دھو کے لاؤ اور میں کھا لیتا ہوں۔ خیر وہ خادم حضرت کے، انہوں نے بوٹی اٹھائی، دھو کر کے لائے اور حضرت سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت عطا فرما دیں کہ میں اس کو کھا لوں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کھا لیں۔ اب وہ صاحب جو سامنے تھے انہیں شرمندگی ہوئی۔ دیکھو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات ہمیں سمجھائی جائے ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ میرے پیارو، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر یہ بھی ہے، شیطان کے حملوں میں سے ایک حملہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی خیر کی بات، اچھی بات، صحیح بات ہمارے سامنے آ جائے یا ہمیں کوئی کہہ دے تو ہم اپنی توہین سمجھ لیتے اور ہم یہ تاثر دیتے ہیں کہ سارا علم، سارا عمل، ساری خیر تو میرے اندر موجود ہے، تم کون ہوتے ہو؟ نہیں۔ کوئی بھی اچھی بات کہیں سے اگر مل جائے تو اس کے لینے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت کے ذہن میں کوئی اس کی تحقیر نہ تھی، تذلیل نہ تھی، بلکہ حضرت تو اس کی اصلاح فرمانا چاہتے تھے، عملاً اس کی اصلاح فرمانا چاہتے تھے، تو اللہ نے اس کے دل میں احساس ڈالا تو وہ کہنے لگا میں معذرت چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے پیارے دیکھو، جس کو آپ نے اس طرح پاؤں سے، جوتے سے نیچے پھینک دیا، اس کے لیے، اس کو پانے کے لیے تو ساری محنت ہے۔ یہ جو کلی پھر رہے ہیں بیچارے لال وردیاں پہن کے، یہ مارے مارے اسی کو پانے کے لیے تو پھر رہے ہیں۔ یہ جو خلقت ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آ رہی ہے، جا رہی ہے، رات میں، دن میں، یہ اسی کو پانے کے لیے تو ہے۔ جس کو پانے کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے، جب اسی کی ناقدری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم کہاں سے حاصل کریں گے یہ چیزیں؟ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں استاذ تھے، اور اس وقت ہمارے بڑے اکابر میں حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ قریب رہا کرتے تھے۔ تو حضرت مفتی صاحب، مفتی محمد شفیع صاحب مفتی پاکستان، عصر کے بعد حضرت کی مجلس میں تشریف لے جایا کرتے۔ دیکھو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے انسان پر کہ انسان اس بات کی ضرورت محسوس کرے کہ میں نیک لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھوں۔ دیکھو جیسے عطر کی دکان پر جائیں گے تو خوشبو ہی آئے گی، اور ہو سکتا ہے کچھ عطر بھی لگا دے وہ، اور اگر ہم کسی
ایسی شخص کی دکان پر جا کے بیٹھیں گے جہاں دھوئیں کا کام ہے تو دھواں آئے گا، دھواں آئے گا۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں جا کر کے بیٹھنا، یہ کون بتا رہے ہیں؟ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ۔ حضرت فرماتے میں تو کامل ہوں، میں تو دارالعلوم دیوبند میں بڑا استاذ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کی خدمت میں جا کر کے بیٹھنے کی۔ ان اکابر کے جو ہم حالات پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سناتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بھئی جب یہ بڑے ہو کر کے بھی، اتنے بڑے ہو کر، عظیم المرتبت ہو کر بڑوں کی خدمت میں جاتے ہیں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس روحانی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تو پھر ہمیں بھی اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ضرور نکالنا چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت میں، علماء صلحاء کی صحبت میں جا کے بیٹھیں۔ اور یاد رکھو میرے پیارو، انشاءاللہ جب ہم طلب کے ساتھ جائیں گے تو اللہ ضرور ہمیں منافع عطا فرمائیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا، ضرور منافع عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی مجلس میں گیا، فرمایا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ کھانے کے وقت چلا گیا حضرت میں، کھانا حضرت کے ساتھ کھایا، تو کھانا کھانے کے بعد تو میرے دل میں آیا کہ حضرت بڑے ہیں ہمارے، تو میں جلدی سے دسترخوان لپیٹنے لگا، جلدی دسترخوان لپیٹنے لگا۔ تو فرمانے لگے، حضرت نے مجھے فرمایا کہ رکو 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 رکو۔ میں متوجہ ہوا، حضرت نے فرمایا کہ دسترخوان اٹھانے کا طریقہ معلوم ہے، آداب جانتے ہو دسترخوان اٹھانے کے؟ اب میں سٹ پٹایا کہ بھئی میں تو دارالعلوم دیوبند کا بڑا استاذ ہوں اور مفتی پاکستان ہوں، اور یہ حضرت مجھے فرما رہے ہیں کہ دسترخوان اٹھانے کا ادب معلوم ہے۔ میں نے کہا حضرت اس کا کیا ادب ہے؟ یعنی دسترخوان اٹھانے کا کیا ادب ہے؟ لپیٹنا ہی تو ہے، لپیٹنا ہی تو ہے، لپیٹا اور یہ جا وہ جا، کام ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا نا میاں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، دسترخوان کھولو۔ حضرت مفتی پاکستان فرما رہے ہیں کہ میں نے دسترخوان کھولا دوبارہ سے، حضرت نے فرمایا اس میں روٹی کے ٹکڑے ہیں، یہ فلاں جگہ میں رکھتا ہوں، وہاں سے پرندے آ کر کے کھا لیتے ہیں، اور یہ جو ہڈیاں ہیں جن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا گوشت لگا ہوا ہے، یہ میں فلاں جگہ رکھتا ہوں، وہاں سے کتوں کو معلوم ہے، وہ خود آ کر کے وہاں سے کھا لیتے ہیں۔ اور جو بالکل چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، جو گوشت کی بوٹیاں، چھچڑے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ میں فلاں جگہ رکھتا ہوں، وہاں بلیاں آ کر کے کھا لیتے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، فلاں جگہ بلیں ہیں، سوراخ چیونٹیوں کی، میں وہاں ڈالتا ہوں وہ چیونٹیوں، میرے دسترخوان سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو ضائع ہو اور کسی کے کام نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس دن سے زندگی میں سبق حاصل ہو گیا اور پلے باندھ لی یہ بات کہ آئندہ سے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے دسترخوان سے کوئی چیز ضائع ہو۔ میرے پیارو، اب دیکھو، ایک تو وہ لوگ ہیں جو گوشت کو ترس رہے ہیں، جن کو سال میں ایک دفعہ میسر آتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ قربانی کرو تو اس کے گوشت کے 3 حصے کرو، ایک حصہ غربا کے لیے، ایک حصہ دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ اپنے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے
اس وقت تنگی کا عالم تھا. تو جب قربانی ہوئی تو آپ نے فرمایا 2 دن سے زیادہ کوئی گوشت نہ رکھے، منع ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے گوشت تقسیم کر دیا. اب ظاہر ہے اتنا گوشت 2 دن سے زیادہ، آپ نے فرمایا قربانی کا گوشت 2 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. منشا یہ تھا کہ کوئی مسلمان ایسا نہ رہے جس کو گوشت میسر نہ ہو. اگلا سال آیا، فراوانی ہو گئی، آپ نے فرمایا اب بھلے جتنا مرضی رکھ لو، کوئی حرج نہیں. تو ایک تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور اس بات کی پوری کوشش ہونی چاہیے جو ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں بیچارے جنہیں میسر نہیں، ہم اس خوشی میں انہیں نہ بھولیں. ایک بات تو یہ ضرور انہیں پہنچائے. اور دوسری بات کہ دیکھو جب ہم پکا کر کے کھائیں تو اس وقت کوئی ایک نوالا بھی ضائع نہ ہو. میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں اگر ہم نے اپنی کھانے کا ادب کر لیا، احترام کر لیا، اپنے رزق کی قدر کر لی، تو کبھی آپ کی نسلیں آپ کی اللہ اتنا دیں گے کہ کمی نہیں ہوگی، اتنا دیں گے کمی نہیں ہوگی. آخری بات کہہ کے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ کبھی اگر چرپائی پر کھانا کھانے کی نوبت آتی، چرپائی پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی نوبت آتی، تو میں خود پائنتی کی طرف بیٹھتا اور کھانا سرہانے کی طرف رکھتا تاکہ کھانا اونچا رہے اور خود میں نیچا رہوں. یہ ادب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.